السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ تعبد اور تسمیہ اور پھر بلا سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مجھے ذرا صرف بتا دیں کہ کون کون سے لوگ میرے پاس ہیں۔ میں سر غلام سرور صاحب ہیں، محسن قدوس بھائی ہیں، عابد صاحب ہیں، مشتاق مغل صاحب ہیں، عبد الرؤف صاحب ہیں، اور غلام سرور صاحب ہیں، اور میں سلیم چشتی صاحب اچھا ہیں۔ جی ٹھیک، ہم سلیم چشتی صاحب، عابد بھائی، محسن بھائی اور عبد الرؤف صاحب۔ ان سے ذرا زیادہ سنیں گے۔ تو محسن بھائی، آپ کا نام چونکہ اس آیت میں آ رہا ہے تو آپ کریں گے بلا من اسلم۔ جی سر۔ بلا، ہاں حقیقت یہ ہے، من جو شخص اسلم وجہہ للہ پیش کیا اپنی ذات کو اللہ کے لیے اب جو سپرد کو کیا، بدل لیں تو جس نے کر لیں۔ جس نے پیش سپرد کیا اپنی ذات کو للہ اللہ کے لیے، وَهُوَ مُحْسِنٌ اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فلاح تو اس کے لیے، اجرہ اس کا اجر، عند ربہ اس کے رب کے پاس ہے، ولا بس جی، خوف۔ بس 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 اتنا ہی۔ آپ ادھر رہو بھائی۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آپ نے الفاظ کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور پھر ترجمہ کرنا ہے۔ ولا خوف علیہم، اور ان کے پاس کوئی خوف نہ ہوگا۔ آپ نے دوبارہ کہیں، کیا کہا؟ اور ان کے پاس کوئی پاس، خوف نہیں آپ مجھے ہوگا۔ بتائیے پاس کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ غلط جی بولا۔ آپ ٹھیک ہو گئے، لگے پر انشاءاللہ۔ تو ترجمہ دوبارہ کریں، ان پر اور ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان لوگوں میں کرے انشاءاللہ۔ آمین۔ اچھا جی، سلیم چشتی صاحب ماشاءاللہ یتلون الکتاب تک کریں گے جی۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى نصرانی نہیں ہے، علی شیء کسی چیز پر، وقالت النصارى اور نصرانیوں نے کہا، لیست الیہود علی شیء یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، وہم یتلون الکتاب حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عابد بھائی آپ ذرا کذالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک اسی طرح، قال الذین ان لوگوں نے کہا، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، مثل قولہم ان کی بات کی طرح، فاللہ بے شک اللہ، یحکم بین اللہ یا اور اللہ اور کہہ لیں اللہ جی، یحکم بینہم اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی ما اس چیز کے بارے میں، کانوا فیہ یختلفون
جس پر وہ اختلاف رکھتے ہیں یا فرق اختلاف کس کے کرتے معنی ہیں. جس میں فیہ یختلفون، جس میں، جس فی چلو ٹھیک ہو گیا جی ماشاءاللہ فیہ بہت پیارا جس میں. ترجمہ کیا جی ونڈرفل آئیے جی اب ہمیں وقت مل گیا ہے اور آپ کیسر بھائی تھوڑا سا اوپر کریں ہوتا یہ تھا کہ اللہ کی مسجد اس وقت بہت بڑی مسجد الحرام تھی جی جی اس وقت جو مسجد بہت بڑی اور اب بھی سب سے بڑی مسجد اور متبرک مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا جو ہے وہ جائز ہے. ایک مسجد الحرام جس کے اندر آگے آتا ہے دوسری حدیث میں کہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوتا ہے. دوسری حاضہ کا لفظ کا جس کے اندر مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے 1,000 اس کے اندر ہوتا ہے. اور تیسری مسجد 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 اقصی الاقصی 3 مسجدیں ہیں جن کے اندر سفر کرنا. اب یہ ہے کہ اگر سفر کرنا حلال ہے تو جو لوگ اس کے اندر جانے سے روکتے ہیں اس لیے کہ مسجد میں آدمی نے کیوں جانا ہے اللہ کا اللہ کو یاد کرنا، عبادت کرنا. عبادت کرنے، اللہ یہ کو اللہ یاد کا کرنے کی. ذکر کرنے کے لیے. تو اب جو لوگ ان لوگوں کو مسجد کے اندر نہیں جانے دیتے میں اس کے لیے مثال دیتا ہوں کہ مکہ یثرب سے اپنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آئے اور انہوں نے کافروں نے کہا مشرکین نے کہا کہ ہم آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے یہاں واپس جائیں. صلح حدیبیہ ہوا بیعت رضوان ہوئی یاد ہے نا آپ کو جی سر. جی. تو ان لوگوں کے لیے یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا یہ تو اس وقت کا شان نزول ہو گیا. اب یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد ہے یہاں پاکستان کے اندر اور اگر کوئی آدمی لکھ دیتا ہے یہاں کہ اس مسجد کے اندر فلاں مکتبہ فکر کا آنا منع ہے ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں. جی جی اب جی جی سر بہرحال بالکل. کم ہو گیا ہے لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہوتا تھا ہاں جی جی کہ سر. فلاں مسلک کے لوگ فلاں. اب بھی شاید ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسرے لوگوں کو مطلب روکتے ہیں اندر آنے سے کہ بھئی یہاں عبادت نہ کریں بھئی ہم نے رفع یدین کرنا ہے آپ رفع یدین نہیں کرتے. یا کچھ مسجد والے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا کہ وہ رفع یدین نہیں کرتے لیکن نماز سے اپنا ہو گئی دیر ہو گئی تو جماعت کروا دی. تو جماعت جب ختم ہو گئی تو انتظامیہ جو تھی وہ ہمیں آ کے باقاعدہ کہا کہ آپ نے اس مسجد کے اندر دوسری جماعت کیوں کروائی ہے باقاعدہ مطلب کہا. جی اب سر. یہ کیا ہوگا مجھے یہ بتائیے کہ میں یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہ دوبارہ اس مسجد میں جائیں گے نہیں جائیں. نہیں سر. جی اگر جائیں گے تو کراہت کے ساتھ جائیں گے. آج میں وہی واقعہ آپ کو بھی بتا رہا ہوں اور اس لیے بتا رہا ہوں گلا شکوہ غیبت نہیں ہے اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ ہم نے ان چیزوں سے نکلنا ہے اور مسلمانوں بالکل کے سر. اندر اتحاد پیدا کرنا ہے. بے یہ شک. چیز مسجد کو خراب کرنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی اب سر. اگر یہاں تو مسلمان ہیں اس وقت جس شان نزول اس کا ہے کہ بھی لوگ آئے مدینہ سے مدینہ کے اندر باہر ان کو روک دیا گیا کہ بھئی آپ یہاں مسجد کے اندر نماز نہ پڑھیں تو آپ نہ کریں عمرہ نہ کریں تو مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کی ایسا ہے. جی تو سر. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خود اس مسجد کے اندر ڈرتے ہوئے داخل ہوتے تو یہ باقاعدہ دوسروں کو ڈرا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھ کے ان کا پھر سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ایسے لوگ جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں بات کر کے عمل کر کے یہ ہمارے لیے ایک بہت واضح مطلب چیز ہے. ان کا انجام کیا ہے وہ ہے کہ سرٹیفکیٹ دیا ہوا وہ نیچے پڑے ومن اظلم. اب ایک ہوتا ہے اپنا ظلم ظالمہ
اس سے بنا ماضی، اس نے ظلم کیا. الظلم من کا مطلب ہوتا ہے جو اس سے بڑا ظالم. اچھا یہ کمپیریٹیو ڈگری آ گئی. تو ویسے صرف الظلم آتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا ظالم. جیسے اکبر ہے، اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا، سب سے بڑا، سب سے بڑا. بڑا نہیں، سب سے بڑا. اصغر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹا، سب سے چھوٹا. سب سے چھوٹا. اقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے تھوڑا. جی. اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. سے بڑا. لیکن اگر اس کے بعد من لگ جائے تو اس کا مطلب ہے اس سے چھوٹا، کہ دو چیزوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، کمپیریٹیو ڈگری ہے اس میں. یہ ذرا دیکھیے گا. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. ومن اظلم ممن سے شروع کریں گے. اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا ظالم یہ ہوگا. تمہارا پڑھتا ہوں. ومن اظلم ممن، ترجمہ کیا ہوگا؟ ممن اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ کون ہے؟ ظالم کون ہو کس سکتا؟ من کے معنی کون ہے؟ پہلے کے من، پہلے کے. اب میں دائیں طرف سے کرتا ہوں. ومن اور کون ہے؟ کون ہے؟ اظلم بڑا زیادہ ظالم. بڑا ظالم ممن اس شخص سے. شخص سے. یہ میں نے دائیں سے بائیں کیا. اب جی صاحب آپ اس کا ترجمہ کریں ذرا. ومن اظلم ممن، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب سب مل کے کہیں. اس شخص سے اس بڑا شخص سے ظالم بڑا کون ہے؟ ظالم کون کون ہے؟ ہے؟ اب آئے گا جس نے. من کون؟ جس نے. من ہے نا، من اس شخص بھی ہوگا تو جس نے جس نے منع روکا. روکا. بالکل منع کیا، روکا. آپ نے منع کیا کہنا ہے یا روکا کہنا ہے؟ روکا. منع کیا. روکا. چلو ٹھیک ہے، روکا. اب مسجد کی بجائے مساجد اللہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اس وقت تو ایک مسجد تھی، مسجد الحرام. اللہ تعالیٰ نے کلیہ قانون بنا دیا. سمجھ. مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے. مسجدوں سے. اللہ تو کی ترجمہ بنے مسجدوں گا سے. کون اس شخص سے بہت بڑا ظالم ہے جس نے اللہ کی مسجدوں سے روکا. روکا. دوبارہ کہیں. اس شخص سے بڑا ظالم بڑا کون ظالم ہے کون جس ہے نے جس لوگوں نے کو اللہ کی مسجدوں سے روکا؟ مسجدوں سے روکا. روکا. ٹھیک ہے جی. اب یذکر فیہا. اب مسجد اور مساجد. مساجد کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. مساجد جمع ہے. جمع ہے. کون سی جمع ہے؟ مکسر ہے یا کہ سالم ہے؟ اب جن ساتھیوں کو مکسر سالم کا نہیں پتا وہ پہلے بتائیں مجھے. سر مجھے نہیں پتا. عابد نہیں پتا بیٹا. یہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر مسجد ہے مسجدون آ جاتا تو مس میم سین جیم دال کی ترتیب نہ بدلتی. ایسا ہے؟ یہ سالم. سالم. جی سر. اس کو کہیں گے سالم، کہ ترتیب اصل لفظ کی نہیں بدلی. اب جب اصل لفظ مسجد ہے تو مسا آ گیا، سین کے بعد الف آ گیا، تو اس نے ترتیب کو توڑ دیا. اس نے ترتیب کو توڑ دیا. اب کلیہ سنیں. کلیہ یہ ہے کہ اگر کوئی جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، جس کے درمیان میں کوئی لفظ آ گیا ہے، اس نے اس کو توڑ دیا اور وہ غیر عاقل ہے، اور وہ غیر عاقل ہے. یہ میں بتا رہا ہوں 99% یہ کہہ رہا ہوں وہ غیر عاقل ہے. اس کے لیے جو ضمیر آئے گی وہ مؤنث کی آئے گی. اس کے لیے جو ضمیر آئے گی مؤنث کی.
وہ کون سی مؤنث کی ہے؟ یہاں ایک ہے ہو، اسم ہو، اب ہو مذکر ہے لیکن فی ہا، ہا کی ضمیر جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہے۔ مؤنث ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں حضرت عمر کے ساتھ، لیکن حضرت عائشہ کا نام آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہا اللہ تعالیٰ عنہا۔ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہا اب ہا کا جب ترجمہ کریں گے تو جمع میں کریں گے، ہا کا ترجمہ ہم اس نہیں کریں گے، ان کریں گے۔ حافظ صاحب سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر جی اب میں ترجمہ کرتا ہوں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی، ابھی نہیں آئی پوری۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جس نے منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے روکا۔ اچھا آگے پڑھیں۔ این یذکرا، کہ ذکر کیا جائے، کہ ذکر کیا جائے۔ جی یذکر ہوتا تو وہ ذکر کرتا ہے، یذکر ہے تو ذکر کیا جائے، یہ مجہول بنے گا۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، این یذکر کا مطلب کیا ہے؟ ذکر کیا جائے، ذکر کیا جائے، کہ ذکر کیا جائے۔ فی کے معنی کیا ہیں؟ میں۔ اب ہاں آ گیا ہے، اب ترجمہ ہم اس نہیں کریں گے، ان کریں گے۔ اب اور ان کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ اپنے کیسر بھائی ہیلپ کریں ذرا، مسجدوں کی مسجدوں کی طرف۔ تو ہم کریں گے کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں، کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں، مسجدوں میں، ان مسجدوں میں، کس کا؟ اسمہ، آپ بنے گا فی حسمہ، اس اللہ کے نام کا۔ نام کا مسجدوں میں جانا ہے تو اللہ کے ساتھ لنک ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ یہ میں قرآن مجید کی آیت بتا رہا ہوں، ورنہ اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں بتا رہا۔ تو ان یذکر فی حسمہ، کہ ان مساجد میں اس اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ کہیں ذرا، ان مساجد میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ پہلے آیت کا حصہ پڑھیں۔ یذکر کہ ان مسجدوں میں ذکر کیا جائے، یذکر فی حسمہ پڑھیں کہ ذکر کیا جائے مساجد میں، ذکر کیا مساجد میں اللہ کے نام نہیں کا۔ آپ کہیں گے اس اللہ کے، اس لیے کہ لفظ اس اہم ہے، اللہ بریکٹ میں ہے۔ اس اللہ کے ہم نام کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی کتاب ترجمے کی کتاب میں آپ کو ہا کے ساتھ مساجد نہیں ملے گا۔ جی آپ نے سمجھنا ہے، اپنے سمجھنے کے لیے تو مساجد کا اگر کسی نے کہا کہ بھی، آپ نے کہا کہ بھی ان مساجد میں، اس نے کہا نہیں، تو اسے کہیے گا کہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے ہم مساجد لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اچھا جی، یہ تو ایک ہو گیا کہ ان مساجد میں اس اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ اور کیا ہو؟ وسعا، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، سعی، کوشش، لیس للانسان الا کوشش، ویری گڈ۔ تو وسعا ماضی ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، اور اس نے کوشش کی۔ باقی نہیں نا ساتھی کر رہے، باقی ساتھی آئیں آگے۔ اس نے اور اس نے کوشش کی۔ اب عربی کے اندر ہے فی، آتا ہے میں، اردو کے اندر اس کا ترجمہ نہیں آئے گا۔ خرابہا، ان مساجد کو خراب کرنے کی۔ کیسر بھائی ہم نے کیا کیا ترجمہ تھا؟ اپنے کہا تھا کہ ان کو اس نے کوشش کی ویران کرنے کی، ویران کرنے کی، ٹھیک ہے۔ خراب کے بجائے ویران، کہ اس کے اندر بندہ ہی کوئی نہ آئے، نماز ہی نہ پڑھے،
भाई मस्जिद किस लिए बनाई है जी? अल्लाह के जिक्र तो के लिए ये आबाद जी बिल्कुल। तो अब जनाब आबिद भाई जरा एक एक लफ्ज का तर्जमा करके जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 45 मिनट्स हो गए हैं जी। वमन अज़लमु, और और कौन शख्स कौन अज़लमु बहुत बहुत जालिम है, बड़ा जालिम है, बड़ा जालिम है, मिमन उस शख्स से जिसने मना रोका या मना किया मसाजिद अल्लाही अल्लाह ताला की मसाजिद से, मस्जिदों से वही अल्फाज इस्तेमाल करे जो मैंने किए जी। अल्लाह ताला की मस्जिदों से युज़कारा फी हस्मुहु, उसमें अल्लाह ताला का या उसका जिक्र करने से। नहीं ठीक है, तो कहते ना आपने अपना जुमला बना दिया ना, उसमें जिक्र करना। युज़कारा का तर्जमा है कि जिक्र किया जाए, कि जिक्र कहें किया जाए, युज़कारा कि जिक्र किया जाए। फी हा का तर्जमा अलग करें, उन मस्जिदों में, उसमें नहीं है, उन मसाजिद में, उन मस्जिदों में। हाँ जी। हस्मुहु या इस्मुहु, उस अल्लाह के नाम का, अल्लाह के नाम का। वसा फी खराबिहा, और उसने कोशिश की उन मसाजिद को वीरान करने की। जी अब आबिद भाई कहेंगे जी, खराबिया वीरान करने की नहीं, उनको वीरान करने की। खराबी उन हा का तर्जमा मैंने करवाना है आपसे, मसाजिद की तरफ, उन ये मसाजिद की तरफ उन मसाजिद को। अच्छा जी ठीक हो गया जी अब अल्लाह ताला कह रहा है उलाइका, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं। मा काना लहुम, नहीं था, ब्रैकेट में कर लें जायज, नहीं था जायज, लहुम उनके लिए। तर्जमा करें मा काना लहुम, नहीं था, नहीं है उनके लिए जायज। चलो नहीं था करें आप, ये कि जिन्होंने खराबी की तो उसके उन्हीं की अल्लाह ताला बता रहा है, उनके लिए नहीं था। अब उनके लिए नहीं था यदखुलुआ, हम कहेंगे जायज मुनासिब, ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे अपने समझने के लिए कि उनके लिए जायज नहीं था। यदखुलू मुजारे है कि वो दाखिल होते उसमें, दाखिल होते। हाँ का तर्जमा आपने फिर करना है, उन मस्जिदों में, उन मस्जिदों में नहीं था जायज उनके लिए कि वो उन मस्जिदों में दाखिल होते। अब यदखुलू का तर्जमा कर रहे हैं नहीं। अब कल आपको कैसर भाई ने बताया था कि एक कुलिया माँ के बाद इल्ला आ जाए तो माँ के मानी नहीं, नहीं। आज दूसरा लफ्ज आ गया है, अन आ जाए, इन आ जाए, हल आ जाए, तीन लफ्ज, अन, इन, हल। हल का मतलब होता है क्या, अन का मतलब होता है कि जी। तो अभी इसके जगह पे तो वैसे के ही आएगा, लेकिन अगर किसी और जगह पे आता है यदखुलूहा कि वो दाखिल होते, अभी इस जगह पे वो कुलिया नहीं लगेगा। इल्ला खौफीन, मगर खौफ खाते हुए, खौफ ज़्यादा होते हुए, जी खौफ खाने वाले बनकर कह लें। खाइफ है खौफ खाने वाला, किससे? अल्लाह से। जायज ये था कि वो मस्जिदों के अंदर दाखिल होते तो अल्लाह का खौफ होता, तो वो कभी भी लोगों को उस मस्जिद में आने से न रोकते। तो दोबारा जी, उलाइका, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं। मा काना लहुम, नहीं था उनके लिए जायज, नहीं था उनके लिए जायज। बाकी साथी नहीं कर रहे, एक साथी हमारे बोलते हैं और मैं कहता समझता हूँ कि बाकी साथी मेरे साथ या तो नाराज हैं या फिर पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना भी चाहते हैं, नाराज। माइक बंद है उनकी। जी आप थोड़ा ऐसा करें बंद हो जाएं चिश्ती साहब,
اچھا جی ٹھیک ہے سر. جی آپ سے نظر ابھی باقی میں دیکھتا ہوں کہ باقی کیوں نہیں بولتے، پھر میں کیسر بھائی کو بھیجوں گا. ٹھیک ہو گیا سر. وہ جگہ ایک سے ٹک رکھے سر, مائک پہ مار دیا کر. میں مائک تو پہ مار کاپیاں دیا لینے والا آدمی. منیٹر نو ڈنڈا پڑا دو سر. نہ ہم نے کیسر صاحب میں نے آج تک کسی اسٹوڈنٹ کو یہ ریکارڈ ہے میرا نہیں مارا ماشاء اللہ. اور 70 سال کا ہو گیا جی. ہم پیار نے سے بہت کام مارا کیا ہے جی. میں نے نہیں جی. اولئک جلدی کریں ذرا ترجمہ جلدی یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ وکان ہیں لہم جنہوں نے نہیں تھا جن کے لیے نہیں تھا جائز جائز ان کے لیے ان یدخلوها کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے کہ ہیں. وہ ان مسجدوں میں آپ کو داخل سب کو ہوتے کہا ہیں. ہے خاموش رہنا ہے کہ میں رک گیا وہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے الا خائفین مگر خوف کھاتے ہوئے. خوف کھاتے ہوئے. مگر ڈرتے ہوئے کہہ لیں یا ڈرنے والے بن کر. کیا کہنا ہے؟ مگر ڈرتے ہوئے. چلو یہ پہلے تو ڈرتے خوف ہوئے کھاتے زیادہ ہوئے. بہتر. اب جی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے ایک سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے اور انتہائی خطرناک سرٹیفکیٹ ہے. لہم فی الدنیا خزی. لہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کے ان کے لیے لیے ان کے لیے. فی الدنیا دنیا میں کالے اس دنیا میں خزیون پہلے پڑا ہوا ہے رسوائی ہے. رسوائی ہے. عذاب آئی. ان کے رسوائی. لیے رسوائی اس ہے. دنیا میں رسوائی ہے. بس یہ رسوا ہوں گے ذہنی طور پر، وہ مقبوط الحواس ہوں گے. یہ رسوائی ہے جی. اور والہم اور ان کے اور ان کے لیے اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں آخرت میں آخرت میں عذاب عظیم بہت بڑا بہت عذاب بڑا ہے. بڑا عذاب ہے. عذاب ہے. ٹھیک ہے سر بھائی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. جلدی جلدی اس کا ترجمہ کریں اس لیے کہ میں اگلی آیت میں پڑھوں. ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں سے روکے ان یذکر فیہا اسمہ کہ ان مسجدوں میں اس اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، وسعى فی خرابها اور وہ کوشش کرے ان مسجدوں کو ویران کرنے کی. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، اور نہیں تھا جائز ان کے لیے کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اچھا جی. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہہ دی. یہود کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب وہ بیت المقدس جاتے ہیں تو ایک جو یہود، میں اگر غلط نہیں ہوں، یہود جو ہیں وہ جو دیوار گریا ہے اس کی طرف وہ مشرق کی طرف منہ کر کے روتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ مغرب کی طرف کرتے ہیں. مسلمان بھی مغرب کی طرف کرتے ہیں. ایسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو مشرق اور مغرب کی وجہ سے جھگڑنا ہے، مشرق کی طرف پڑھ رہا ہے فلاں مغرب کی طرف پڑھ رہا ہے. ایک تو یہ ہے یہود کی طرف اشارہ. دوسرا یہ ہے کہ مسلمان اگر خانہ کعبہ کو دیکھیں تو کوئی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف. پاکستان والے مغرب کی طرف پڑھتے ہیں نماز، ایسا ہے. لیکن جو امریکہ والے ہیں وہ کس طرف منہ کرتے ہیں؟ وہ مشرق کی طرف کرتے ہیں. اور جو اس کے جنوب میں رہتے ہیں ساؤتھ پول پر، وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنا شمال کی طرف پڑھتے ہیں اور شمال والے جنوب کی طرف پڑھتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا مرکز کا. لیکن اگر اللہ مشرق اور مغرب کو ہی کر لے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. بہت آسان ترجمہ ہے. اور اور اللہ کے لیے لیے ہی ہے مشرق اور مغرب. اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. کیا ہوگا؟ اور اللہ اللہ ہی کے لیے ہی مشرق اور مغرب ہے. اگلی آیت بڑی زبردست ہے.
फ़अैनमा तुवल्लू, फा का मतलब क्या है? तो ऐनमा नया लफ्ज मुमकिन है आ गया, जहां कहीं भी। ऐनमा जिस तरफ भी, जहाँ कहीं भी, जहां कहीं भी। अब तुवल, तुम मुंह फेरो, तुवल्लू तो मुंह फेरो, फेरो, तुम मुड़ो, तुम फिरो, ये भी तर्जमा है। जहां कहीं भी तुम अपना मुंह फेरो, फसम्मा, ये नया लफ्ज है। सम्मा का मतलब है तो वही पाओगे। फसम्मा का देयर एंड देन, सम्मा का मतलब क्या है? तो वही देयर एंड पाओगे। देन का मतलब क्या होता है? वही और उसी वक्त पाना। तो फसम्मा तो पाओगे, तो वही पाओगे। कहो वही पाओगे, वही पाओ। वजहुल्लाह, कल आया था वज जात इंसान के लिए, चेहरा, आज आया है चेहरा अल्लाह के लिए। वजहुल्लाह, अल्लाह की जात को, तो तुम वही अल्लाह की जात को पाओगे। अल्लाह ताला हर जगह पर अपने इल्म के लिहाज से या खुद मौजूद है या नहीं है? मौजूद है। तो लिहाजा मशरक और मगरब अगर पता नहीं आपको, आप मशरक की तरफ की बजाय मगरब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, मगरब की बजाय मशरक की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज हो हो जाएगी। जाएगी। लेकिन यहूद और नसारा इस पे लड़ते थे, तो अल्लाह ने कहा लड़ाई की जरूरत नहीं है, खुलूस चाहिए। जिस तरफ भी मुंह करोगे तो तुम अल्लाह की जात को पाओगे। क्यों? कि इन्नल्लाह वासिउन अलीम। अब वासि नया लफ्ज आया है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, वासिउन का मतलब है वुसअत वाला है। वासिउन वुसअत वाला, अलीम, बहुत खूब जानने वाला। खूब जानने। अच्छा जी, अब जल्दी से अगली आयत पढ़नी है हमने। वक़ालू, और उन्होंने कहा, अब नसारा की बात हो रही है। उन नसारा ने कहा, क्या कहा? इत्तखज़ल्लाहु वलदा, अल्लाह ने बेटा बना लिया है। इत्तखज़ल्लाहु, अल्लाह ने बना लिया है, बना पकड़ लिया है, वालदा बेटा, वलदा बेटा, बेटा। दोबारा कहें, इत्तखज़ल्लाहु वलदा। अल्लाह ने बेटा बना लिया उन्होंने है। कहा कि अल्लाह ने बेटा बेटा बना लिया बना है। लिया है। किसको? ईसा अलैहिस्सलाम को। अब अल्लाह ताला उसका जवाब दे रहा है, सुबहानहू, वो अल्लाह इससे वो पाक है। पाक है। पाक है, सुबहानहू, हू का मतलब है इससे, सुबहाना इस- पाक है, वो वो इससे इससे पाक, वो इससे पाक है। पाक है। जी, ये तो आपको जरूरत हुई बेटों की, बेटियों की। बल लहू मा फिस समावाति वल अर्द, बल्कि कि बल्कि लहू, उसके उसी के लिए है, उसके लिए है, मा फिस समावाति, जो कुछ आसमानों में है जो कुछ आसमानों में है, वल अर्द, और जमीन में है। और जो कुछ जमीन में है, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। जरा जल्दी कहें। बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में और है। जमीन में है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। वक़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, तर्जुमा जल्दी करें। और उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया। बेटा बेटा बना लिया है। बेटा बना लिया है। अब जवाब, सुबहानहू, वो उससे पाक है, वो इससे पाक है। बल्लहू, बल्कि उसी के लिए उसके है, लिए है। बल्कि उसी के लिए है। मा फिस समावाति वल अर्द, जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है। और क्या है सबसे बड़ी चीज? कुल्लुल्लहू कानितून, सब उसके लिए फर्मा बरदारी करने वाले हैं। कानित कहते हैं फर्मा बरदारी करने वाले। कानित किसको कहते हैं? फर्मा बरदारी करने बरदारी वाले।
करने वाला, कानितून फर्मा बरदारी करने वाले, करने वाले, लहू उसी के लिए, उसी के लिए, कुल्लुन सब के सब, तमाम, सब के सब, तो तमाम, तो कुल्लु लहू कानितून का तर्जमा सब उसी के लिए फर्मा बरदारी करने वाले हैं। सब उसके लिए फर्मा बरदारी करने वाले हैं या फर्मा बरदार है। अभी हम वाला ही करेंगे इसलिए कि पहले यही तर्जमा किया हुआ है खालिद का, कानित का भी, सब उसके लिए फर्मा बरदारी करने वाले हैं। हो गया जी, ये मेरा ख्याल मुश्किल नहीं है। जी सर। कल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की जो मारिफत है उसकी और बात पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला क्या करता है, कैसे पैदा करता है, कितनी ताकत है उसमें। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। 9:01 हो गए हैं। खुदा हाफिज़। फिर अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ नहीं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह